ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹی لیس کا پیکٹ نوش فرما رہی تھی۔ باسم خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے اتنے پرسکون انداز میں بستر پر لیٹے دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور زمین پر دھکا دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ حلق کی بل چلائی تھی۔ آواز نہیں تھی۔ خبردار جو تم نے اپنی آواز اونچی کی ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے بھی ڈبل اونچی آواز میں چلایا۔ ہوش میں تو ہو یا مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ اب تھوڑا دھیما ہو گیا تھا مگر ابھی بھی وہ سیلا تھا۔ تم سے اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس لہجے میں مجھے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اگر تمہیں پہلے ہی اوقات میں رکھتا تو تم کبھی حد سے تجاوز نہ کرتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ پنجوں کے بل دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے کہنے لگی، تم بھول رہے ہو کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ تم بھی یہ بات بھول رہی ہو کہ تمہارا باپ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ عزت کے ساتھ یہ ہفتہ یہاں پر گزارو تو تمہیں خاموشی سے میری باتیں ماننی ہوگی۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ باسم خانزادہ کی، تم میرے باپ کے پالتو کتے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، باسم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پالتو کتا فی الحال تمہارا شوہر ہے اور درجے میں تم سے کافی بڑا ہے۔ اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے تم اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والی ہو۔ میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں، باز آ جاؤ۔ وہ اسے ایک بار پھر سے دھمکی دے رہا تھا جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ انسان جس نے آج سے پہلے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ آج اس پر حکم چلا رہا تھا، میں بابا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ کبھی بھی کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے بابا نے اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، اسے بے تحاشا پیار اور محبت سے نوازا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب انہوں نے اسے کلب سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی حد تک باسم خانزادہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، مگر انہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ ان کی بگڑی ہوئی بیٹی کو صرف یہی شخص سنبھال سکتا ہے۔ تم چاہے کسی کو بھی میری شکایت لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری عورت ہو، تمہارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں میں وہ ساری ختم کروں گا اور تمہیں بالکل سیدھا کر دوں گا۔ تم صرف اور صرف مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے خون خوار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آج نہ تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے لہجے میں احترام تھا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ میز پر پڑا اپنا فون اٹھانے ہی لگی تھی۔ باسم نے اس سے پہلے ہی وہ فون اٹھا لیا اور زور سے دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ تم اس وقت تک اپنے باپ سے رابطہ نہیں کر سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اور تمہیں اسی وقت اجازت ملے گی جب تم احترام سے بات کرنا سیکھو گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمہیں؟ تم واقعی میں پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ باسم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ بس بہت ہو گیا، وہ حلق کی بل چلائی۔ اس سے پہلے ہی باسم اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ باسم کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم میری بیوی ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، جب چاہے اپنا یہ حق وصول کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکا ہی تھا کہ یکدم رک گیا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں وہ واقعہ گھوم گیا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے نفرت سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ بے ساختہ اس نے ایشل کے منہ پر تھوک دیا۔
ईशल को लगा था किसी ने उसे बीच चौराहे में खड़ा करके जलील कर दिया हो। आज से पहले उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें सुनी थी। हर मर्द की ज़बान पर उसके लिए तारीफी कलमात होते थे। उसकी सहेलियां उसे कहती थी कि तुम्हारा शौहर बहुत खुशकिस्मत होगा क्योंकि उसे हुस्न की देवी मिलने वाली है। वो तो पहली ही रात तुम्हें देखकर पिघल जाएगा और तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। आज भी तो उसकी शादी की पहली ही रात थी, मगर उसके शौहर ने ना तो उसकी तारीफ की थी और ना ही उसके कसीदे पड़े थे, बल्कि नफरत से उसके मुंह पर थूका था। तुम सोच भी नहीं सकती ईशल कि मुझे तुमसे किस हद तक नफरत है। तुम्हें देखता हूं तो खून गुस्से से खौलने लगता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से की है मैंने। अगर तुम्हारे बाप का मुझ पर एहसान ना होता तो मैं कभी तुम पर थूकना भी पसंद ना करता। अभी भी वक्त है, अभी मुझे छोड़ दो। क्यों मुझे सजा दे रहे हो? वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी थी। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता हुआ देख रहा था, मगर ईशल की बदकिस्मती थी कि उसके आंसू उस पत्थर दिल इंसान पर असर नहीं कर रहे थे। उसे ईशल को रोते हुए देखकर कभी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अपने ये आंसू आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हें रोना ही है। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है अब उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अपने बाप की सारे घर की सारी सहूलतें भूल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी। मैं तुम्हें अपने साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करने की इजाजत नहीं दूंगी। ये बात मत समझना कि मैं जाहिल औरतों की तरह खामोश बैठ जाऊंगी। मैं एक इंडिपेंडेंट और पढ़ी लिखी औरत हूं, अपने हक के लिए लड़ना जानती हूं। ये सुनकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो कि तुम ये बात भूल गई कि तुम्हारी इज्जत किस चीज में मौजूद है। तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो कि तुम्हें डांसिंग क्लब्स जैसी जगह अपने लिए सुटेबल मालूम होती हैं और वहां पर जाना तुम मॉडर्न दौर की जरूरत समझती हो। तुम इतनी पढ़ी लिखी औरत हो कि तुम्हें ठीक तरह से खुद को ढांपना ही नहीं आया। तुम्हें नहीं पता चला कि तुम्हारी इज्जत किस चीज में है। तुम पढ़ी लिखी औरत नहीं, बल्कि तुम जमाना जाहलियत की वो औरत हो जो किसी अजाब की तरह मेरे सर पर मुसल्लत हो गई है। उसके एक एक लफ्ज से नफरत टपक रही थी। तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं रख सकते। उसने एक आखिरी कोशिश की थी। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूं। तुमसे तो मेरे बहुत से हिसाब किताब बाकी हैं, एक एक करके सबका बदला लूंगा। फिलहाल जल्दी से यहां से निकलो और मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। उसने अपना माथा बेचैनी से मसलते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे नहीं, मेड को कहो, उसको मैंने फारिग कर दिया है। तुम वाकई में मुझे एक नफसियाती मरीज लग रहे हो। अगर उसे फारिग कर दिया है तो खाना कौन बनाएगा? थोड़ी देर तक वो खामोशी से खड़ी रही, क्योंकि वो अपने शौहर की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया, मुझसे तो ये उम्मीद ना रखो। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सजा है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया, जहां पर उसने हर किस्म की बिल्लियां मंगवाई हुई थी। वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस लड़की को बिल्ली से खौफ आता है। अगर तुमने मेरे लिए अपने हाथों से खाना ना बनाया तो आज की रात में तुम्हें इन बिल्लियों के साथ बंद कर दूंगा। वो कमरा उस वक्त बिल्लियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो खौफ से चीखने लगी और जोर से उसका बाजू पकड़कर कहने लगी, प्लीज यहां से चलो, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोफ्त होती है। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। प्लीज यहां से चलो। वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी थी। बासिम खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उसके ससुर साहब समझ रहे थे। वो इस वक्त किचन में खड़ी थी। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो चलाई और खाना बनाने की तरकीब देखने लगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो मैं सारी रात बैठकर इंतजार करता रहूं। मेरे पास ऑफिस के भी काम हैं। वो ऑफिस भी मेरे बाप का दिया हुआ है। उसके लहजे में एक अजीब सा गरूर था। तुम्हारी ये गलत फहमी मैं आज ही दूर कर दूंगा, बल्कि मैं अभी दूर कर देता हूं। ये कहकर वो वहां से गया। वो हैरानगी से उसकी पुश्त को देखने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक फाइल ईशल की तरफ बढ़ाई
جسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بدلے تھے۔ کبھی وہ بے یقینی سے اس فائل کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے پہلو میں کھڑے اس ظالم انسان کو دیکھتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ تمہارا باپ یہ کر چکا ہے، وہ ساری جائیداد میرے نام کر چکا ہے۔ اب نہ تو تمہارے باپ کے نام کوئی چیز ہے اور نہ ہی تمہارے نام۔ مجھے پتا ہے تم نے میرے بابا کو دھوکہ دیا ہے، تم نے دھوکے سے یہ سب کچھ اپنے نام کروایا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ جاہل عورت، اپنی آواز نیچی کرو۔ بے مقصد چیخنے والی عورتوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اگر تمہیں چیخنے چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ پر لے جاتا ہوں جہاں تمہارا چیخنا بنتا ہو۔ وہ کانوں میں اپنی انگلیاں دیتے بے چینی سے بولا تھا۔ ایشل کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے ساری جائیداد اس ظالم انسان کے حوالے کر دی تھی۔ بابا نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ نہ صرف انہوں نے میرا حق مار دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، ڈرامے کرنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ نہیں بناؤں گی تمہارے لیے کھانا، کیا کر لو گے تم؟ اس کا یہ انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتے اسی کمرے میں لے گیا جہاں بہت سی بلیاں تھیں۔ اسے اس کمرے کے اندر دھکا دے دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور خوفزدہ ہو کر چلانے لگی، مگر وہ اس کی کوئی پکار نہیں سن رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں بلیوں سے بہت خوف آتا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہی وہ خوف سے کانپنے لگتی تھی، اور ابھی تو اس کمرے میں کافی ساری بلیاں موجود تھیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی، اس ظالم انسان کی منتیں کر رہی تھی، مگر اب کی بار باسم خانزادہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ میری جان ایشل، پہلے میں تمہارے دماغ سے ہر قسم کا خناس ختم کروں گا، اس کے بعد تمہیں لائن پر لاؤں گا۔ وہ غور سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اسے اس لڑکی پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی ایک صوفے پر آرام سے لیٹ گیا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھا کر آ گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایشل کو پریشان کرنا تھا۔ پورا دن مصروف رہنے کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، نیند اس پر سوار ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو بلیاں پورے لاؤنج میں گھوم رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پوری حویلی میں اس نادان لڑکی کو تلاش کیا مگر وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ شکور وہاں پر کسی گارڈ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ ان کا باورچی تھا اور کل رات ہی واپس آیا تھا۔ شکور، تمہاری بی بی صاحبہ کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کسی نہ کسی حد تک اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ صاحب جی، وہ تو گھر سے چلی گئی ہیں۔ غصے سے باسم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ کہاں پر چلی گئی ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جی، میں رات کو واپس آیا تھا۔ صبح میں ناشتہ بنانے کچن میں آیا تو مجھے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بی بی صاحبہ کی آواز تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غلطی سے اس کمرے میں بند ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں کمرے سے نکال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنی کسی دوست سے ملنے جا رہی ہیں۔ اس نے ساری کہانی کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح سنا دی۔ باسم نے اسے نظر انداز کیا اور گارڈ کو حکم دیا کہ اسے اس کے کیے کی سزا دو۔ تب تک میں تمہاری بی بی صاحبہ کو لے کر واپس آتا ہوں۔ یہ سن کر شکور بہت پریشان ہو گیا۔ صاحب جی، مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر میں نے غلطی کیا کر دی؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا مگر وہ اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اس کے پہلو سے نکل کر وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسری طرف ایشل پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے کسی طرح اس ظالم انسان کی گرفت سے نکلنا تھا۔ اور تیز بھاگو، اس سپیڈ میں تم اپنی دوست کے گھر نہیں پہنچ سکتی۔ اچانک ہی اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو باسم کی گاڑی بہت آہستہ سپیڈ میں اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔
وہ اتنی खौफजदा थी कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूँगी। उसने बासिम खानज़ादा को धमकी दी तो वो उसे डबटते हुए कहने लगा, बहुत ही बुरी बात, हमारे ख़ानदान की औरतें थानों कचहरियों के चक्कर नहीं लगाती, उसे बुरा समझा जाता है। चलो अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी में बैठो, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम यहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। उसने बच्चों की तरह उसे पिचकारा था, मगर वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ गई। उसने अपना रास्ता तब्दील कर दिया था। ये देखकर गुस्से से बासिम ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे भागा। वो उसे रुकने को कह रहा था, क्योंकि ये जंगल बहुत घना और ख़तरनाक था। यहाँ पर काफ़ी सांप भी मौजूद थे और उसके अलावा जंगली जानवर भी थे। सुबह सवेरे का वक्त था, उसे यही डर था ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर इस नादान लड़की पर हमला कर दे। बासिम के पास उस वक्त हथियार भी मौजूद नहीं था कि वो उस जानवर का मुकाबला करता। थोड़ी ही दूर जाकर वो रुक गए, क्योंकि आगे गहरी खाई थी। मेरे पास मत आना वरना मैं इस खाई में कूद जाऊंगी, उसने बासिम को धमकी दी, मगर वो खौफजदा होने के बजाय खिलखिला कर हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सच कह रही हूं। ठीक है तो फिर कूद जाओ, बासिम ने आम से लहजे में कहा। मैं वाकई सच कह रही हूं, मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मुझसे दूर रहना, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। ठीक है, मैं तुम्हें अब यही कह रहा हूं कि कूद जाओ, मुझे इससे कोई मसला नहीं। वो अभी भी नॉर्मल अंदाज में बोला था। वो इस लड़की की रग रग से वाकिफ था। उसे पता था ये लड़की अपने आप से बहुत मोहब्बत करती है और कभी अपनी जान नहीं लेगी। अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया है तो चलो जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, उसने एक बार फिर नफ़रत भरे लहजे में कहा। मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता मेरी जान, बस अब जल्दी से मेरे पास आओ। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उसके करीब रुकी, उसने इसे हाथों में पकड़ा हुआ शीशा ज़ोर से बासिम खानज़ादा के कंधे पर मारा था। वो शीशा उसके जिस्म में पेवस्त हो गया। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, मगर उसके लबों से सिसकी तक ना निकली। उसके लबों पर अभी भी वैसी ही दिल जला देने वाली मुस्कुराहट फैली हुई थी। अगर तुम्हारी ये ज़रा सी कोशिश पूरी हो गई तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? उसने बहुत बेदर्दी से वो शीशा अपने कंधे से खींच कर निकाला था। दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, मगर उसने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। वो इस लड़की के सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। हकीकत में एक हैवान हो तुम, वो एक बार फिर से चीखी थी। इसका हिसाब तो तुमसे हवेली जाकर लूँगा, फिलहाल मेरे साथ चलो। उसका बाजू पकड़े उसे बेदर्दी से घसीटता वहाँ से ले जा रहा था। जब सड़क के किनारे उन्हें पुलिस की गाड़ी रुकी हुई दिखाई दी, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इस इंसान से बचाओ, इसने मुझे किडनैप कर लिया है। वो छोटे बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में हाथ ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी और उन पुलिस वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बासिम खानज़ादा के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें जान से मार दूंगा, आराम से खड़ी रहो। इस दौरान पुलिस वाले उनके पास आ गए। हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने जब बासिम के कंधे पर लगा जख्म देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। तूने क्या वाकई इस लड़की को किडनैप किया है? उन्होंने नफरत से उसकी गिरेबान को पकड़ते सवाल किया। बासिम को उनका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये मेरी बीवी है, मेरे घर से भागी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता वो दोनों हंसने लगे। अगर तेरी बीवी होती तो कभी तुझसे दूर ना भागती। हकीकत तो यह है कि तूने इसे किडनैप किया है। चल अब हमारे साथ चल। उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और उसके सर पर तान ली। उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए और थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वो गौर से उन लोगों का चेहरा देख रहा था, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनमें से एक आदमी खबासत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम इस मैडम जी की मदद करेंगे। चल तुझ पर एक एहसान करते हैं, हम तुझे छोड़ रहे हैं, तू यहाँ से जा सकता है। वो बेवकूफ़ औरतों की तरह उनके साथ जाने को तैयार हो गई थी,
जबकि बासिम थोड़े ही फासले पर खड़ा उस लड़की की हरकतें देख रहा था, जिसके सारे काम अपने आप को मुश्किल में डालने वाले होते थे। या अल्लाह, आपने इस लड़की को बेतहाशा हुस्न दिया है, अगर थोड़ी सी अकल भी दे देते तो आपका बड़ा एहसान होता। उसने दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की थी। ब्यूटी विदाउट नो ब्रेन। फिर से उसने नफरत से उसकी पुश्त को देखते हुए कहा। वो पुलिस वालों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। अभी वो थोड़े ही आगे बढ़े थे कि पुलिस वाले ने अजीब से अंदाज में उसकी टांग पर अपना हाथ रखा तो वो बेचैनी से थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक गई। उसे पुलिस वाले का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्या हुआ मैडम, क्या तुम्हें मेरा हाथ लगाना पसंद नहीं आया? वो अजीब से अंदाज में खबासत से हंसते बोला। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप प्लीज मुझे मेरी दोस्त के घर तक ड्रॉप कर दें। अरे, इतनी प्यारी लड़की इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे तुम्हें? उस जलील इंसान के चुंगल से आज़ाद करवाया है, ज़रा सा हक तो तुम पर हमारा भी बनता है। बस वो हक वसूल करने दो, उसके बाद जहां कहोगी हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? उसने बाकायदा चीखते हुए कहा था। आप हमारी कौम के मुहाफिज हैं, आप कैसे हमारे साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं? आंसुओं का गोला एक बार फिर से उसके गले में अटक गया था। उसे लग रहा था वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई है। देखो लड़की, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। दूसरी और अहम बात यह कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। ये अल्फाज नहीं थे बल्कि धमाका था जो उसके सर पर हुआ था। गाड़ी रोको अभी, और इसी वक्त गाड़ी रोको। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। वहां पर बैठे एक आदमी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे दोस्त को चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी ड्राइव कर, हमें अपने अड्डे तक पहुंचना है, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। वो उसे खबासत भरे अंदाज में सर से लेकर पांव तक देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो उसे लेकर एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां पर और भी लड़कियां मौजूद थीं। यह दरअसल एक गैंग था जो पुलिस का भेस बदलकर लड़कियों को अगवा कर रहे थे। कुछ को वो ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ जाते और कुछ को मदद की पेशकश करते बेवकूफ़ बनाते थे। वो सारी लड़कियां डरी सहमी। उसे भी ज़िंदगी में पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बासिम का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वहाँ पर बैठी एक लड़की ने इसे बताया कि ये बहुत जल्द इन लोगों को दूसरे मुल्क स्मगल करने वाले हैं। उसे लगा था उसके कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है। वो जानती थी कि इस तरह की लड़कियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। बाहर के ममालिक में या तो उनकी बुरी वीडियो बनाकर उन्हें पूरे इंटरनेट पर वायरल किया जाता था या फिर उन्हें गलत काम करने पर लगा दिया जाता, और जो औरत ये काम करने पर राजी ना होती उसे बाकी औरतों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाता था। 3 घंटे गुजर चुके थे मगर अभी तक बासिम का कोई नामो निशान नहीं था। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था, उसके साथ साथ उसकी बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वही पुलिस वाला जो कि थोड़ी देर पहले उसे यहाँ लाया था तन फन करता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ए लड़की, मेरे साथ चलो। मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं भेजूंगा बल्कि तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने ही साथ रखूंगा। तुम मेरी ख़ास औरत बनकर रहोगी। वो निकाह की बात नहीं कर रहा था बल्कि वो निकाह के बगैर ही उससे अपना ताल्लुक बनाना चाहता था और उससे अपना मतलब पूरा करना चाहता था। उसने इशल का हाथ पकड़ा तो वो उसके बाजू पर अपने दांत गाड़ते हुए कहने लगी, जलील इंसान, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो हलक के बल चिल्लाई थी। उस शख्स ने इसे बालों से पकड़ लिया और उसका सर जोर से दीवार पर दे मारा। खून की एक लकीर उसके सर से निकली थी जिसे देखकर वो खौफजदा हो गई, क्योंकि उसे खून से भी डर लगता था। इससे पहले कि वो किसी किस्म का रद्द अमल दिखाती, वहाँ पर असल पुलिस पहुँच चुकी थी और उस पुलिस को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि बासिम खानज़ादा था, जिसने अपने एक ऑफिसर दोस्त से उस गैंग के बारे में सुन रखा था और काफ़ी अरसे से इसी गैंग को तलाश कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र ईशल पर पड़ी जिसके सर से खून निकल रहा था। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसके पास गया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते बेचैनी से पूछने लगा, तुम ठीक तो हो? वो लड़खड़ाकर उसके बाजुओं में ही झूल गई थी।
جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھی۔ قریب ہی باسم بیٹھا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، مگر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر یہ تاثرات خوشی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ یکدم اپنے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات لے آیا، لیکن ایشل بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی واضح دیکھ چکی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے روکھے انداز میں پوچھا، مگر اندر ہی اندر وہ اس لڑکی کے لیے فکر مند تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اس نے ڈرامہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ یکدم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی نرس کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں کوئی دوائی دے دے گی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ بڑا آیا مجھے کہنے والا کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتی ہوں باسم خانزادہ، میں تمہاری زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت ہوں جسے تم بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ تم جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لو، مگر یہ محبت تم مجھ سے کبھی نہیں چھپا سکتے۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا تھا۔ تقریباً ایک دن وہ اسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اب وہ اسے لے کر دوبارہ گھر واپس آ چکا تھا۔ کیا تم مجھ سے اس بیماری میں بھی کام کراؤ گے؟ اس نے جب کچن کو دیکھا تو کچھ دن پہلے کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے معصومیت سے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تب تم سے کام کراؤں گا۔ چلو اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ مت بھولو کہ عورت اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جب تک وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی چار دیواری سے باہر قدم نکالتی ہے، بہت سے بھیڑیے اس پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ تم اس طرح کسی بھی بھیڑیے کو موقع نہ دینا۔ جی بالکل صاحب، اب آپ بے فکر ہو جائیں، ایشل نے ایک گہری سانس خارج کرتے کہا۔ فی الحال وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اسے اپنی نیند پوری کرنی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ گاڑی میں موجود تھی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کا شوہر اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا پھر سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ اس نے ایک انجانے اندیشے کے تحت پوچھا۔ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ فی الحال مجھ سے دوسرا کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ میں تمہارے فضول کے سوالات کی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہمیں وہ گھر چھوڑ کر ہر حال میں کہیں دور جانا ہوگا جہاں تک وہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جسے تھوڑے عرصے پہلے تم نے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چاہ کر بھی نارمل نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے نفرت سمو گئی تھی۔ دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ تو ہاں، میں جانتا ہوں تم اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، مگر محترمہ، اس انسان کو واقعی آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور آپ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے۔ فی الحال اس نے اپنے آدمی بھیجے ہیں تاکہ وہ آپ کے گھر سے آپ کو اغوا کر سکے۔ اگر وہ گینگسٹر ہے تو تم بھی اتنے شاطر اور تیز ذہن کے مالک ہو۔ مجھ پر تو تمہارا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، تھوڑا سا اس کام میں بھی چلا لو، ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، اسی لیے تمہیں وہاں سے نکال لایا ہوں۔ اگر تمہاری حفاظت کی ٹینشن نہ ہوتی تو تمہیں وہیں پر پھینک کر آ جاتا۔ ویسے بھی اب ساری دولت میرے نام ہو چکی ہے۔ اگر میں تمہیں اس انسان کے حوالے کر دیتا ہوں تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ خبردار جو تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی۔ ان کی نوک جھونک بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اسلام آباد کی حدود کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ وہ کافی عرصے کے بعد اسلام آباد واپس آ رہی تھی۔ دراصل جب تک وہ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تھی
तब तक तो उसका सारा वक्त इसी शहर में गुजरता था, मगर पढ़ाई से फारिग होने के बाद वो फिर से एबटाबाद चली गई थी और अपने अब्बा के हुक्म के मुताबिक वहीं पर रहने लगी थी। मुझे ये शहर बहुत पसंद है, उसने नशे से चूर लहजे में कहा। कहीं इस वजह से तो नहीं क्योंकि यहां पर तुम्हें सिकंदर मिला था? उसके लहजे में एक अजीब सी चुभन थी। क्या तुम कोई भी बात उसका नाम लिए बगैर नहीं कर सकते? और क्या तुम ये बात कबूल नहीं कर सकती कि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत अहम है? नहीं, मैं ये बात कबूल नहीं कर सकती, वो तेजी से बोली थी, क्योंकि अब मेरे लिए कोई और। बात करते करते वो यकदम खामोश हो गई। वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तुम्हें पता है मुझे अधूरी बातें पसंद नहीं हैं, जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करो। वो एक अजीब सी बेचैनी के तहत बोला तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे अधूरी बातें बहुत पसंद है, और कुछ बातें अधूरी ही रह जाएं तो अच्छा होता है। मुकम्मल बातें अक्सर इंसान को मुश्किल में डाल देती हैं, और फिलहाल मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहती। उसकी बात सुनकर वो फिर से ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि वो अपने माजी में खो गई। वो तकरीबन 7 साल की थी जब वो इंसान इस घर में दाखिल हुआ था। इसे देखकर ही वो नफरत का इजहार करने लगी थी। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है बाबा जान, इसको यहाँ से निकालें। ये बहुत गंदा है, आप इसके कपड़े देखें, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि ईशल के थे। वो छोटी सी लड़की एक बच्चे को उसके कपड़ों की वजह से बुरा भला कह रही थी। उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी दादी जान, जो कि सफाई की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, अपनी पोती को यही सिखाया था। बासिम खानजादा उसी वक्त सहम गया था और अपने चाचू के पीछे जाकर छुप गया था। ईशल बेटा, बहुत बुरी बात है, ये तुम्हारे ताया जान का बेटा है और तुम्हारा कज़न भी है। इसके साथ अच्छे से पेश आओ। बाबा जान, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, आप इसका रंग तो देखें, कितना काला है ये। वो नफरत आमेज लहजे में बोली और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उन्होंने एक नज़र अपने भतीजे पर डाली थी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो छोटी और नादान है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो समझदार हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, और उसकी बातों को अपने जहन पर सवार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जितना ये घर उसका है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम आज़ादी से यहाँ पर रह सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे बताना। अपने चच्चा जान की बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। आंसुओं का एक गोला था जो उसके हलक में अटका हुआ था, मगर उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि मर्द नहीं रोते। छोटी सी उम्र में ही वो अपने आंसुओं पर, अपनी तकलीफ़ों पर काबू पाना सीख गया था। वो अपने गमों को छुपाना जानता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ईशल मजीद बदतमीज़ हो गई। उसे हद से ज़्यादा प्यार और आज़ादी मिली हुई थी। उसकी माँ का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उसके बाबा उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करने में 1 मिनट नहीं लगाते थे। ईशल की दादी उनको मना भी करती थी कि लड़की ज़ात है, इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ कि बाद में उतारना मुश्किल हो जाए। अपनी अम्मा जान की बात सुनकर वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहते थे, दादी जान, बेटियां हमेशा सर पर चढ़ाने के लिए होती हैं, और जहाँ तक आपके फ़िक्रमंद होने का सवाल है तो आपकी फ़िक्र भी जायज़ है, मगर मैं अपनी बेटी की आज़ादी में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है, मुझे यकीन है मेरी बेटी कभी भी मुझे मायूस नहीं करेगी, और ना ही इसकी वजह से मैं कभी रुस्वा होऊंगा। रशीदा बेगम ने गौर से अपने बेटे की बातें सुनी और उनका बाजू पकड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा, देखो, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो समझदार इंसान को भी अकल से पैदल कर देती है। एक शरीफ इंसान भी हो और अगर उसे मौका मिले तो वो मौके से फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है उसके सामने गुनाह होगा, वो उसके पास भी मौका भी होगा, तो क्या वो गुनाह से बच जाएगी? हरगिज़ नहीं मेरे बच्चे। वो अभी बहुत छोटी है और उसका खुद पर ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं है। मुझे डर है कि वो बहक ना जाए। अरे अम्मा जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर से
ماں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ دوسری طرف ایشل واقعی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کی دوستی یونیورسٹی کے ہر دوسرے لڑکے کے ساتھ تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ فری ہو جاتی تھی اور گھومنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ باسم خانزادہ بچپن سے ہی اپنے تایا جان کو بڑے صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کی دادی جان نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کے تایا جان بھی اس کو کئی بار منع کر چکے تھے، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ وہ فاروق صاحب کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھال رہا تھا، جب ایک دن ڈیل کے سلسلے میں انہوں نے اسے کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنے بھیجا۔ وہ اس وقت جس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر ایشل صاحبہ بھی اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ داخل ہوئیں۔ انہوں نے اس وقت ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی ٹاپ کے نیچے ٹاپ باٹم جینز میں وہ بلا شبہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کا حسن واضح ہو رہا تھا۔ میٹنگ میں موجود کئی لوگوں نے اس کی طرف کافی بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی اسے پہچان چکا تھا۔ وہ بے چینی سے بولا، یہ تو ہمارے باس کی بیٹی ہے نا؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں بلکہ باسم خانزادہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میرا خیال ہے ہم یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں پہلے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کے حالات دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اس ڈیل میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ کروڑوں کی ڈیل تھی اور اس میں مخالف پارٹی کا ہی فائدہ تھا۔ وہ لوگ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور معذرت کر دی۔ جب وہ واپس گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی اور فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے فون ایشل کے ہاتھوں سے لیا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نوکر ہو تو نوکر ہی بن کر رہو، میرا باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ گستاخانہ تھا۔ تم لڑکی ذات ہو تو لڑکی ذات ہی بن کر رہو، لڑکوں والے کام کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے ہزاروں لڑکوں کے ساتھ گھومنے سے تم کول بن جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، تم صرف اور صرف اپنی عزت کو گرا رہی ہو۔ جن لوگوں کے بارے میں تم یہ سوچتی ہو کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں اور تم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم اپنی غیر موجودگی میں ان کی اپنی ذات کے بارے میں گفتگو سن لو تو تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ۔ ان کے شور کی آواز سن کر فاروق صاحب بھی وہاں چلے آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے غصے سے دونوں کو دیکھا اور پھر باسم سے سوال کیا، اپنی اس چہیتی بیٹی سے پوچھئے، آج بھی اس کی وجہ سے آفس کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال فاروق صاحب کو بتا دیا۔ وہ فوراً سے آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ اس نے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھا اور معصومیت سے کہنے لگی، بابا میں تو وہاں پر اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ گئی تھی، وہاں پر اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ دراصل ہمیں پروجیکٹ ملا تھا، اسی پروجیکٹ پر ہم نے بات کرنی تھی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی لڑکے سے بات کر سکتی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ اپنی بیٹی سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے فوراً سے اس کی باتوں میں آ گئے اور باسم کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، مجھے تم سے اس چیز کی امید نہیں تھی، تم نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ باپ بیٹی کی محبت کے سامنے اس کی صفائی کسی کام کی نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ لان میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس چلا گیا کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا اور یہ محبت بچپن سے ہی اس کے دل میں تھی۔ بلا شبہ وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، اسے دھتکارتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب کیا کر دیا تم نے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے بچا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے باسم خانزادہ کی اس طرح سے منتیں نہیں کی تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ دراصل میرے ایک دوست کے پاس میری کچھ ویڈیوز ہیں اور وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔
اس نے مجھے کہا اگر میں نے شام تک اسے 2 کروڑ کی رقم نہ دی تو وہ میری ویڈیوز کو وائرل کر دے گا۔ باسم خانزادہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ ویڈیوز کس قسم کی ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو وہ جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، ان ویڈیوز میں زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں نے تھوڑا سا بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ ٹھیک ہے، کل تک وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اسے چند لمحوں تک اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ سے جس انسان کو ذلیل کرتی آئی تھی، وہ انسان اتنی آسانی سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ باسم خانزادہ نے نہ تو اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور نہ ہی اس سے منتیں کروائی تھیں، بلکہ اس نے خاموشی سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ تم اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں لوگے؟ اس نے ایک انجانے اندیشے کے تحت پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا تم باقی دنیا میں لٹا چکی ہو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھا جو کسی نے اس کے سینے پر گھونپا تھا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ اس کی محبت کو، اس کی احتیاط کو سمجھتی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس نے جلدی سے باسم خانزادہ کی بازو پکڑ لی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں ہمیشہ تمہیں ذلیل کرتی ہوں، تمہیں نیچا دکھاتی ہوں، اس کے باوجود تم مجھے کیوں پسند کرتے ہو؟ باسم نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائی۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جلد اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اسے اس جواب کی بھی امید نہیں تھی۔ شرم سے وہ پانی پانی ہو گئی، مگر فی الحال وہ اسے ذلیل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ باسم نے ہی اسے اس مشکل سے باہر نکالنا تھا۔ اگلی شام تک اسے اپنے دوست کا فون آیا۔ وہ اسے معافیاں مانگ رہا تھا، اس کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار تھا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، تم جو کچھ کہو گی میں وہی کروں گا، بس اپنے کزن سے میری جان چھڑا دو۔ اسے یہ سب کچھ سن کر ایک عجیب سی تسکین پہنچی۔ وہ اس سوچ میں بھی مبتلا ہو گئی تھی کہ آخر باسم خانزادہ نے ایسا کیا کیا جو وہ شخص اس کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ کسی کے بھی معاملے کے بارے میں زیادہ سوچتی نہیں تھی اور جلد ہی چیزوں کو بھول جاتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب فاروق صاحب کو بھی اپنی بیٹی کے معاملے میں مختلف خبریں ملنے لگی تھی، اور یہ خبریں انہیں ان کے گارڈز دے رہے تھے۔ کبھی ان کی بیٹی رات کے وقت کسی کلب سے باہر نکل رہی ہوتی تو کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے کئی دن باہر رہتی۔ لڑکی ذات ہوتے ہوئے یہ ساری سرگرمیاں بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اب انہیں ان باتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک رات وہ کام سے واپس آ رہے تھے جب ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ ان کی نظر سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی، مگر وہ گھر نہیں تھا بلکہ کلب تھا جو آبادی سے تھوڑے فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا اور ان کی بیٹی لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ انہیں لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائیں گے۔ ان کی بیٹی کو ایک لڑکا سہارا دے رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہاں پہنچے۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ فاروق صاحب کو سامنے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ انکل، دراصل اس نے آج تھوڑی زیادہ پی لی تھی، اسی لیے بے قابو ہو گئی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ہتھوڑا تھا جو کوئی ان کے سر پر مار رہا تھا۔ اسی دن انہوں نے اپنی بیٹی کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھر لے آئے۔ اگلے ہی دن ان کے گھر میں کچھ تصویریں پہنچی تھیں جس میں باسم اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے باسم کو اپنے سامنے پیش کیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری اصلیت ساری دنیا کو بتا دوں گا، اور اگر تم میری بات مان لو گے تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ تمہیں مجھ سے صرف اور صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ رکھو گے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ جو غلط راستے پر چل نکلی ہے، اسے اس راستے سے ہٹا کر ہدایت کے راستے پر لاؤ گے۔ فاروق صاحب، آپ نے اب بیٹی کا سودا کر دیا ہے، اب آپ کو اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔
یہ کہہ کر اس نے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اگلے دن فاروق صاحب ان دونوں کا نکاح کروا کر خود ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ جہاں تک ایشل کا سوال تھا، اسے لگ رہا تھا وہ بھی اپنی منمانی کر سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کی ایک بھی نہیں چلنے والی، اور جب باسم نے اسے اپنا اصل روپ دکھایا تو وہ سہم گئی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسے صرف اور صرف باسم کی بات ماننی ہے۔ اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں وہ سکندر کی گرل فرینڈ تھی، مگر وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سکندر بھی ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سیریس ہو جائے گا۔ باسم خانزادہ اسے لے کر سکردو میں بنے ایک گھر میں چلا گیا اور اسے ہدایت کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، میں تھوڑے ہی عرصے میں اس انسان کا پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باسم خانزادہ ایک بہت ہی چالاک اور شاطر انسان تھا۔ اس نے نہ صرف فاروق صاحب کا پورا بزنس سنبھال لیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایک سیکریٹ ایجنٹ تھا۔ اس کی اصلیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سکندر کے خلاف بہت سے کیسز موجود ہیں اور اس نے بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہوا تھا۔ وہ اس کے خلاف کافی عرصے سے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد اس نے سکندر کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ سکندر کی بیوی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ سکندر کی گندی فطرت سے واقف تھی۔ وہ اس کے علاوہ ہر عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا، اور یہ بات ایک خاندانی عورت کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی کہ اس کا مرد اس کو نظر انداز کر کے باقی عورتوں میں منہ مارے۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف اکٹھے کیے ہوئے سارے ثبوت اس کے حوالے کر دیے۔ اس دوران اس نے ایشل کا داخلہ بھی سکردو میں ہی ایک چھوٹے سے مدرسے میں کروا دیا، جہاں پر ایک حافظہ دینی تعلیم دیتی تھی۔ وہ دنیا میں اس قدر کھو گئی تھی کہ دین سے مکمل طور پر دور ہو گئی تھی۔ اب جیسے جیسے وہ پھر سے دین میں دلچسپی لے رہی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کس قدر غفلت میں گزاری ہے۔ ہر وقت ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ وہ بھی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہونے لگی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی۔ اسے بھی ہدایت مل گئی تھی اور اب اسے اس ہدایت پر قائم رہنا تھا۔ وہ اب باسم سے بھی پہلے کی طرح بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کے کہے بغیر اس کے کام کر دیتی، اس کی ضروریات کو پورا کرتی، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی۔ جب باسم خانزادہ سکندر کے کیس سے فارغ ہو گیا تو اس نے ایک دن اسے بلا کر سوال کیا، کیا تم ساری زندگی ساتھ میں گزارنا چاہتی ہو یا آزادی چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ سکون والی زندگی ہے جس کی تلاش میں کافی عرصے سے کر رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دین سے دور ہو کر انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اب جیسے دین کے قریب آئی ہوں تو زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وفادار ہم سفر بھی میرے ساتھ ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں ہے اور نہ ہی ماضی کی کوئی بات موجود ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں وہ معاف کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اب ہم دونوں سکون بھری زندگی گزاریں، جہاں پر صرف اور صرف ہم دونوں ہوں اور ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہوں۔ کیا تم اس سفر میں میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ ایشل کی طرف بڑھایا تو اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ فاروق صاحب جب واپس ملک آئے تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ایشل ہے جو کچھ مہینے پہلے جسے پاکستان چھوڑ کر گئے تھے۔ باسم خانزادہ کی محبت میں وہ واقعی نکھر گئی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے اسے پیارے سے بیٹے سے نوازا جن سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ جہاں تک باسم خانزادہ کی حقیقت کا سوال تھا تو وہ ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے ایک طوائف سے شادی کی تھی۔ بڑے صاحب نے اسے اسی چیز کی دھمکی دی تھی کہ اس نے یہ شادی دھمکی کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس وجہ سے کی تھی کہ وہ ایشل کو واقعی پسند کرتا تھا اور اسے راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔